مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج 10 ربیع الاول ہے اور آج ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوہ احد کا بیان پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مدینے میں واپسی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں صحابہ سے مشاورت کی غزوہ بدر سے واپسی کے موقع پر۔ اب سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور قتل بھی ہر شخص وہ کرے جو جس کا رشتہ دار ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، رشتہ داروں سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کو پسند کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ محمد کی جو آیت پہلے نازل ہو چکی تھی، فدیہ دے کر آپ چھوڑ سکتے ہیں، اس سے استفادہ کیا اور فدیہ طے کر کے جو ہے وہ لوگوں کو چھوڑ دیا۔ اور اس موقع پر یہ بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدنا زینب نے اپنے شوہر ابو عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فدیے میں جو مال بھیجا اس میں ایک ہار بھی تھا۔ یہ ہار سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ انہوں نے جب سیدہ زینب کو ابو العاص کے ساتھ رخصت کیا تھا، یعنی شادی ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا، تو اس وقت یہ ہار تحفے میں دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ہار آیا فدیے کے طور پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں دقت آ گئی، آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اجازت چاہی کہ اگر تم لوگ اجازت دو تو ابو سعد کو میں بلا فدیے کے چھوڑ دوں۔ صحابہ نے ایسا ہی کیا، اجازت دے دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو اس شرط پر چھوڑ دیا کہ وہ زینب بنت رسول کو چھوڑ دیں گے اور وہ ان کو مدینے آنے دیں گے۔ چنانچہ ابو العاص نے ایسے ہی کیا اور مکے جا کر سیدنا زینب کو چھوڑ دیا، وہ مدینے ہجرت کر کے آئیں۔ اس طرح کے بھی واقعات ہوئے، اور سیدنا رقیہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر ام کلثوم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی یعنی نکاح کروا دیا۔ تو کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، اس لیے آپ کو ذو النورین بھی یعنی 2 نوروں والا بھی کہا جاتا ہے۔ تو بدر کا واقعے میں یہ معاملات بھی ہوئے، اور اس کے بعد کے جو واقعات ہوئے ان میں ایک غزوہ بنو سلیم تھا۔ بدر سے واپسی کے 1 ہفتے بعد کہتے ہیں کہ واپسی کے صرف 1 ہفتے بعد، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ 2.5 یا 3 ماہ بعد بنو سلیم نے مدینے پر حملے کا معاملہ شروع کیا۔ رسول اللہ کو خبر ہوئی تو آپ نے ان کے معاملات پر دعویٰ بولا، جگہ پر دعویٰ بولا، اور وہاں سے مال غنیمت لے کر واپس لوٹے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش اور سازش کی، لیکن رسول اللہ نے اس کو پکڑ لیا، اور جس پر وہ پھر بعد میں مسلمان ہو گیا۔ غزوہ بنو قینقاع بھی ہوا۔ اس کے بعد یہود نے کھل کر جو ہے وہ سامنے آنے کا معاملہ کیا، اور جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کے طور پر ان کو پھر مدینے سے نکال دیا۔ کعب بن اشرف کا قتل ہوا۔ یہ شخص جو ہے وہ بڑا مالدار یہودی اور شاعر تھا، اور مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ چنانچہ یہ رسول اللہ اور صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اور ان کی عورتوں کے متعلق برے اشعار کہتا تھا، جبکہ ان کے دشمنوں کی مدح کرتا تھا اور انہیں جنگ کے لیے بھڑکاتا رہتا تھا، یہاں تک کہ یہ بدر کے بعد قریش کے پاس بھی جا پہنچا اور انہیں مسلمانوں سے جنگ کرنے پر اکسایا، اور اس کے بارے میں بہت سے اشعار بھی کہے۔ یہ بھی کہا کہ تم لوگ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت کی راہ پر ہو۔ اس نے بنو قینقاع پر جو گزر چکی تھی اس سے بھی عبرت حاصل نہ کی۔ بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف کو جو ہے وہ نپٹے۔ جواب میں جو ہے وہ بہت سے صحابہ آئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اجازت دی کہ وہ جا کر جو ہے وہ کعب بن اشرف کو جو ہے وہ جہنم واصل کر دے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر کعب بن اشرف کو جو ہے وہ جہنم واصل کیا گیا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اس کی سزا قتل ہے، سوائے قتل کے اور کچھ نہیں ہے، یہ سزا ہے، اور جب تک اس کو قتل نہیں کیا جائے گا یہ گستاخی کے واقعات رکیں گے نہیں۔ تو یہ معاملات ہوئے۔ اس کے بعد سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ غزوہ بدر کے بعد اب جب ابو سفیان کا لشکر بھی پہنچ گیا تو ان لوگوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ رہی تھی، تو بہت بڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ابو سفیان کے لشکر سے کمائی آئی ہے، یہ ساری کی ساری کمائی ہم جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں لگائیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ مدینے میں جب تشریف لائے تو آپ کو خبر ملی کہ قریش جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو عصر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور مشورے میں کچھ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر لڑا جائے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہ تھی کہ مدینے میں رہ کے لڑا جائے، لیکن کچھ نوجوان صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینے سے باہر نکل کے لڑا جائے، جو سے شہادت کے جذبے میں انہوں نے یہ بات کہی۔ اور بائی چانس عبداللہ بن ابی کی رائے بھی یہ تھی کہ مدینے میں رہ کے لڑا جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کے بعد نوجوان صحابہ کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ فرمایا کہ ہم مدینے سے باہر جا کر لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جو ہے وہ 1000 کا لشکر لے کر نکلے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبل احد کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں مقام شیخین پر پہنچ کر آپ نے لشکر کا معائنہ کیا، اور جو چھوٹے تھے انہیں واپس بھیج دیا۔ البتہ 2 چھوٹے صحابی تھے، ان کو واپس بھیجا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم دونوں میں آپ جو ہے وہ کشتی کرا دیجئے، جو کشتی جیت جائے گا اس کو آپ ساتھ لے جائیے گا۔ تو پھر دونوں میں کشتی ہوئی، ایک صحابی جیت گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ لے دیا، ان کو ساتھ جانے کی اجازت مل گئی۔ مقام شیخین ہی پر آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی، وہیں رات گزاری، اور لشکر کی حفاظت کے لیے 50 پہرے دار مقرر فرمائے۔ آخری رات میں فجر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ فرمایا اور شوط نامی ایک جگہ پر فجر کی نماز ادا کی۔ یہیں عبداللہ ابن ابی نے بغاوت کی اور اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ وہ کہنے لگا جی دیکھیں ہماری رائے کو تو کوئی اہمیت ہی نہیں دی گئی، ہم نے تو کہا تھا کہ مکے میں مدینے کے اندر رہ کے لڑا جائے، اب کیونکہ مدینے میں نہیں لڑے اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں۔ 300 لوگوں کو لے کر وہ شخص واپس آ گئے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، وہ مدینے سے ہی کہہ دیتا میں نہیں ساتھ جاتا ہوں، میری رائے نہیں مانی گئی، لیکن نہیں، وہ ساتھ گیا۔ کیوں؟ تاکہ سائیکالوجی کے جو اصول ہیں اس کے تحت دوسرے لوگوں پر بھی اثر پڑے کہ دیکھو عبداللہ بن ابی ساتھ آیا تھا، یہاں سے واپس جا رہا ہے تو لازماً کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو یہ واپس جا رہے ہیں۔ اور کچھ قبائل ڈگمگا بھی گئے، قرآن مجید نے کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ہمت دی۔ تو بہرحال عبداللہ بن ابی وہاں سے 300 منافقوں کو لے کے واپس آ گیا، جس کے بعد 700 خالص صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے۔ یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی ترتیب دی، اور آپ کے پیچھے ایک درہ تھا، احد کی پہاڑی تھی، اس کے اوپر آپ نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا سیدنا عبداللہ ابن زبیر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امیر بنا کر، اور آپ نے ان سے کہا کہ تم اگر یہ بھی دیکھو کہ کوے اور چیلے ہمیں کاٹ کے کھا رہے ہیں، پھر بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا ہے، اس درے سے نہیں ہٹنا ہے۔ اور باقی ساتھیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے ترتیب دی۔ ادھر قریش کا لشکر جو ہے وہ 3000 کا لشکر وہاں سے چلا، اور بہت زیادہ سامان ان کے پاس، بہت زیادہ عورتیں بھی ساتھ اس دفعہ آ رہی کے ساتھ گا گا کر اپنے مردوں کا جو ہے وہ خون کھولے تاکہ ان کا تو واپس نہ بھاگ کے آئیں، تو وہ بھی ساتھ آ گئے، انہوں نے بھی آ کر اپنا جو ہے وہ لشکر ترتیب دیا۔ اب مبادرت ہوئی، تو مبادرت میں جیسے پہلے ہوا تھا بدر میں ایسے ہی اب بھی ہوا، مسلمانوں نے ان کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کھلی جنگ شروع ہو گئی، مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا۔ 3 مرتبہ خالد بن ولید نے کوشش کی کہ اس درے سے حملہ کیا جائے مسلمانوں پر، لیکن تیر اندازوں نے ان کو واپس بھیج دیا، وہ پیش قدمی نہ کر سکے، اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی، قریش پیچھے بھاگنے لگے۔ اب جو 50 تیر انداز موجود تھے وہاں پر، ان میں آپس میں جو اختلاف ہو گیا،
ان میں سے 35 نے یہ کہا کہ یہ معاملہ تو شکست کی صورت میں تھا، جبکہ اب ہمیں فتح ہو گئی ہے، اس لیے ہمیں بھی جا کر مال غنیمت کو سمیٹنا چاہیے۔ تو اور 15 نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہا کہ نہیں، ہم یہی رہیں گے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ تو وہ 35 نیچے اتر گئے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ درہ اب خالی ہو گیا، تو پورا احد کے پہاڑ کا چکر کاٹ کے وہ پیچھے سے آئے ہیں، اور وہ 15 صحابہ بھی شہید ہو گئے۔ مسلمانوں پر جب پیچھے سے حملہ ہوا تو جو قریش بھاگ کر جا رہے تھے وہ بھی پیچھے مڑ آئے۔ اب جو فتح ہوئی تھی وہ یوں سمجھیے کہ ظاہری طور پر شکست میں جو ہے وہ تبدیل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صحابہ آپ کی حفاظت کر رہے تھے وہ تو شہید ہوئے ہی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کا وار لگا، آپ کا جو خود تھا وہ آپ کے گال میں پھنس گیا، اور جب اس کو نکالا گیا تو خون کا ایسے فوارہ اٹھا اور وہ احد کے میدان میں گرے۔ اب غور فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون گرا باقی رہے گا۔ تو جو مشن کے ساتھ ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کا مشن زندہ مشن ہے، قیامت تک ہے، آج بھی موجود ہے، میں اور آپ اس مشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو ہے وہ شہید ہو گئے، آپ کے مبارک خون گر گیا، اور 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ احد کے میدان میں ان کی قبریں بنائی گئی، ان میں بڑے اکابر صحابہ سیدنا حمزہ شہید ہو گئے، اور ان میں سیدنا مصعب بن عمیر شہید ہو گئے۔ یہ وہی مصعب جن کو گھر سے نکالا گیا اور جنہوں نے ساری عمر کمل میں گزاری، قاری جن کے بارے میں جن کو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا مدینے میں قرآن جو ہے وہ سنانے کے لیے، یہ مصعب جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ تو ان کے کمل کو سر پہ کرتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں پہ کرتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کریں؟ تو فرمایا ان کے سر کو ڈھانپ دو اور ان کے پاؤں پر پتے رکھ دو، گھاس رکھ دو۔ یہ معاملہ ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا۔ بہرحال مسلمانوں نے دوبارہ مجتمع ہو کر قریش پر حملہ کیا، اور جو ہے وہ قریش کے جو ہے وہ معاملہ یہ ہوا کہ قریش وہاں سے پلٹنے پر مجبور ہوئے، لیکن مسلمانوں کا کافی نقصان ہو گیا۔ جب مشرکین واپسی کے لیے پوری طور پر تیار ہو چکے تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا اور بآواز بلند بولا کیا تم میں محمد ہیں؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے کہا کہ کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ اب بھی کسی نے جواب نہ دیا۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع کر دیا تھا۔ اب ابو سفیان نے کہا اچھا چلو ان تینوں سے تو فرصت ہوئی۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قابو ہو گئے، بولے اللہ کے دشمن جن کا تو نے نام لیا وہ سب زندہ ہیں، اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ ابو سفیان نے کہا تمہارے مقتولین کا مثلہ ہوا، یعنی ہم نے بدلہ لے لیا۔ اور پھر اس نے حبل اللہ کا نعرہ بلند کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کی، صحابہ سے کہا کہ تم اللہ کا نعرہ لگاؤ، اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اعلیٰ اور برتر ہے۔ ابو سفیان نے پھر نعرہ لگایا لنا العزیٰ ولا عزیٰ لکم، ہمارے لیے عزیٰ ہے اور تمہارے لیے کوئی عزیٰ نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سکھایا صحابہ کو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کتنا اچھا کارنامہ رہا، آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈول ہے۔ سیدنا عمر نے کہا برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تم لوگ یہی سمجھتے ہو، لیکن اگر ایسا ہوا تو ہم ناکام و نامراد رہے۔ پھر ابو سفیان نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا عمر میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا؟ سیدنا عمر نے کہا واللہ نہیں، وہ اس وقت تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک زیادہ سچے اور راست باز ہو۔ اس کے بعد ابو سفیان نے پکار کہا آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہہ دو ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے ہے۔ تو یہ احد کا واقعہ ایک معمولی سی غلطی کی وجہ سے فتح سے شکست میں تبدیل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، ایک ذرا سی بات نہیں مانی تو آپ اندازہ کریں کہ پوری جنگ فتح کی ہوئی شکست میں بدل گئی۔ اور آج ہم مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی باتیں نہیں مانتے، کتنی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، آج پوری دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دی۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پکڑ کر تھام کر اس مشن کو لے کر اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کل انشاءاللہ اگلے غزوہ احزاب کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں